اللہ 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 والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى ان تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیز القدر سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کلام مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر نماز کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اور نماز کی فضیلت کو ظاہر فرما رہا ہے. اب میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چند دن قبل اس کی مقدس رات گزر گئی، اس معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عظیم تحفہ ہے، اس تحفے کا نام نماز ہے. دیکھیں، جب میں اپنے معاشرے کی بات آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ حضرات اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بھی آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، تو جب بھی کوئی بندہ دوسرے بندے کو ایک تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ بندہ حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس تحفے کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ وہ ایک محبت ہے اور محبت کی نشانی کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے اور یہ محبت کا تقاضا بھی ہوتا ہے. تو لہذا اللہ رب العزت یہ ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے اور اتنی بڑی ذات بابرکت نے اس عظیم الشان رات کے اندر ہمیں جو تحفہ عطا فرمایا، اس تحفے کا نام نماز ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم لوگ اس عظیم تحفے کی کتنی عزت کرتے ہیں اور اس کی کتنی عظمت کو سمجھتے ہیں اور اسے کتنے اوقات میں ہم ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے کلام مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جنت الفردوس کی خوشخبری اس آیے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سنائی ہے جو نماز پنچ گانا کے عادی ہو گئے. دوسری جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو. اللہ کی یاد کو ہمیشہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. ایک اور مقامات پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے.
یعنی نماز کو اس کے وقت میں ہی ادا کرو، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ افضل اور برکت کا باعث ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور نماز قائم رکھو دین کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکی یا برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ رب ذوالجلال اور ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ یہ تو میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے ذکر فرمائی کہ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کی فضیلت کو اجاگر فرمایا ہے، نمازیوں کے لیے کامیابی کو بیان فرمایا ہے، اور نمازیوں کے لیے آخرت میں جو انعامات ہیں ان انعامات کا تذکرہ رب ذوالجلال نے آیت مبارکہ میں فرمایا ہے۔ اب دیکھیں، نماز یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت کا حقدار بنے گا، اور جو نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتا آخرت کے اندر وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور یہ بھی کلام پاک سے ثابت شدہ باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو نماز پنج گانا باجماعت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غائے کا جنگل پائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر تمام جہانوں کا خالق و مالک عذاب کو اجاگر کرتے ہوئے ان بے نمازیوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو پانے کے باوجود بھی نماز پنج گانا کو ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کے اندر ایک اسپیشل وادی بنا رکھی ہے کہ جو لوگ یہاں پر نمازوں کو چھوڑیں گے اللہ رب العزت بروز حشر جہنم کی اس وادی کے اندر ان بے نمازیوں کو ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، میں نے جس آیت مبارکہ کو بیان کی اس کے اندر ایک بات اور ایک نام ہے غیب۔ اب یہ غیب کیا چیز ہے وہ آپ توجہ سے سماعت فرمائے۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیب جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حبہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ جہنم کی غائب جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ جب جہنم کی آگ بجھنے کی طرف جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیب نام کی وادی کو کھول دیتا ہے، تو اس وادی کی آگ کی حرارت کی وجہ سے سارے جہنم کی آگ پھر بھڑکنے لگ جاتی ہے۔ اتنی سخت یہ غیب نام کی وادی اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بوجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے، یعنی اس وادی کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا تو اس وادی کی حرارت کی وجہ سے، اس وادی کے شعلوں کی وجہ سے جہنم کی آگ پہلے کی طرح پھر بھڑکنی شروع ہو جائے گی۔ اب یہ کنواں
یہ غی نام کی وادی اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کنواں بے نمازوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ اللہ توجہ فرمائے اور سوچی اور غور کرے کہ اتنی سخت وادی کہ جس وادی کی آگ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی دوسری بجھی ہوئی آگ کو بھڑکاتا ہے، اتنی سخت ترین وادی اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے لیے، زانیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، سود خوروں کے لیے اور ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ایذا دینے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب غور فرمائے عزیزان گرامی، اب دیکھیں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کو سن کر کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں دنیاوی کوئی ایسا کھنڈیر کنواں ہے جس کنویں کے اندر اندھیرا ہے، اس میں طرح طرح کے اژدہے موجود ہے، تمام طرح کے موذی جانور موجود ہو، اگر ایسے کنویں کے کنارے پر لے جا کر کے ہمیں کھڑا کیا جائے اور بندہ اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے اس بات کو تصور کرے کہ اگر مجھے اس کنویں میں الٹا لٹکا دیا جائے 2 دن کے لیے تو کیا وہ اس کی سختی کو برداشت کر پائے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو سوچو مسلمانوں کہ جب دنیا کے کھنڈیر کنویں کا یہ حال ہے کہ بندے کو اگر 1 گھنٹہ لٹکا دیا جائے تو اس کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ غی جس کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے اس وادی کو جہنم کے اندر پیدا کر رکھا ہے، اور اس وادی کے اندر اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو ڈالے گا، زانیوں کو ڈالے گا، شرابیوں کو ڈالے گا، سود خوروں کو ڈالے گا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈالے گا۔ تو کیا آپ ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ ہم تو دنیاوی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی اس وادی کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اس عذاب سے اگر چھٹکارا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر سود خور ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اگر بے نمازی ہے تو اپنی نمازوں کی طرف آ جائے اور جو نمازوں کو قضا کر بیٹھا ہے ان نمازوں کی قضا کرے، اگر وہ زانی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، شرابی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو رب ذوالجلال تمہاری توبہ کو قبول فرما کر کے تمہیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، وہ عذاب بڑے سخت عذاب ہے، اور ان عذاب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخرت کا عذاب یہ برحق ہے۔ یہ صرف کس سے کہانیاں نہیں ہے کہ بس بندہ سن کر کے چھوڑ دے اور خواب غفلت کی نیند سو جائے، ہرگز ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ اللہ رب العزت ہر بندے کو اس کی گناہ کی سزا وہاں پر بھگتائے گا اور اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضرت سیدنا یزید بن مرشد رحمہ اللہ سے پوچھا، میں نے آپ کو ہمیشہ روتے ہی دیکھا ہے، آخر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، اس امید پر کہ شاید مجھے کوئی نصیحت آمیز جواب ملے۔ فرمایا، خدا کے پاک کی قسم، بعض اوقات میرے سامنے کھانا لایا جاتا ہے تو مجھ پر خوف خدا سے رقت طاری ہو جاتی ہے اور میں کھانے سے بے پرواہ ہو جاتا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں تو اچانک مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور میں بے اختیار رونا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر میرے بچے اور تمام گھر والے بھی رونے لگتے ہیں، حالانکہ انہیں رونے کا سبب معلوم نہیں ہوتا۔ میری زوجہ یعنی میری بیوی اکثر یہ شکایت کرتی ہے کہ ہائے افسوس، شاید ہی کوئی مسلمان عورت ایسی ہوگی جس کے شوہر کو ایسا غم لاحق ہو۔ میں تو آپ کی محبت کو ترس گئی ہوں، آپ پر کبھی ایسی خوشی ہی طاری نہیں ہوتی جسے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ دیکھیں مسلمانوں، ان کی عورت خود یہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر نامدار، میں تو جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں
آگ کی خوشی کو ترس گئی ہوں، میں نے تو کبھی آپ کو خوش دیکھا ہی نہیں ہے، آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اب وہ فرمانے لگے اگر نافرمانیوں کے صلے میں مجھے گرم پانی میں غوطے لگانے کا فیصلہ سنا دیا ہے، توجہ کے ساتھ سننا، کیا فرماتے؟ اگر نافرمانیوں کے صلے میں مجھے گرم پانی کے غوطے لگانے کا فیصلہ سنا دیا جائے تو یہ بھی اتنی سخت سزا ہے کہ اس کی وجہ سے رونا چاہیے، ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر کسی کو یہاں کی حکومت اس کے جرم کے اندر گرم پانی میں غوطے لگانے کا فیصلہ سنا دے تو کیا اسے چین کی نیند آئے گی؟ اسے سکون حاصل ہوگا؟ اسے قرار ملے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تو رونا چاہیے، لیکن معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کیونکہ اللہ پاک کی نافرمانیوں کے سبب مجرموں کو جہنم کی آگ میں قید کیا جائے گا، اور وہ آگ یقیناً برداشت سے باہر ہے، پھر میں اس آگ کے خوف سے کیوں نہ رو۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر دنیا کے اندر کسی کو سزا سنا دی جائے تو گرم پانی کے غوطے لگا دیے جائے تو یہاں پر بھی یہ سزا جو ہے بہت سخت ہے، بڑی ناگوار گزرے گی، تو جہنم کا عذاب سو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، جہنم کی آگ کی تپش تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو لہذا ان باتوں پر تو انسان کو زیادہ رونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ توبہ کرنی چاہیے، زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے اور ہمارے بزرگان دین کے طریقے کیا تھے۔ وہ تو ہمیشہ روتے رہتے تھے، اللہ کا خوف ہمیشہ ان کے دلوں میں تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانان گرامی، یہ جو ہے آخرت کی سزائے بڑی کٹھن ہے۔ میں آخر ایک بات عرض کر دیتا ہوں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کے ہاتھ مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی کہ جس نے سینکڑوں کفن چورائے تھے۔ کیسے؟ جس کا کام ہی کفن چور تھا۔ اور بندہ کفن کب چرائے گا؟ جب بندے مردے کو دفن کر دیا جائے گا، اور دفن کرنے والے جب لوٹ جائیں گے پھر وہ قبر کو کھودے گا، پھر قبر کو چرائے گا۔ تو ایسا کفن چور جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور وہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے وہ سچا پکا اللہ کا بندہ بن گیا۔ دیکھیے آخری بات ہے، توجہ سے سننا۔ فرماتے ہیں توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے، حضرت حسن بصری کے استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے 3 قبروں کے پر اسرار واقعات بیان کیے۔ حضرت نے بیان فرمایا کہ بھئی تو ساری زندگی کفن چراتا رہا، تو اس میں سے کچھ باتیں تو مجھے بتا۔ تو اس نے اس کی ساری زندگی کے حالات میں سے 3 واقعے بیان کیے۔ اب وہ توجہ سے سننا۔ کہتا ہے ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ کالا ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر کے ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت کو اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، یعنی مسلمان کا بیٹا مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان، میرا باپ بھی مسلمان تھا، مگر افسوس میں شرابی و زانی تھا اور اس بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس نے دوسرا واقعہ بیان کیا۔ دوسری بات سنے، کہتا ہے وہ چور کہ ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا، اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی
میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ وہ فرشتوں نے مجھ سے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ پاک کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گنہگار عذاب میں گرفتار ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ اس نے 2 واقعے سنائے، تیسری بات سناتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو وہ اندر سے بہت وسیع تھی، بہت بڑی لمبی قبر تھی، اور ایک نہایت خوشنما باغ دیکھا جس میں نہریں بہ رہی تھی۔ ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا میں نے ایک واعظ یعنی واعظ کرنے والے سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورے کے دن 6 رکعت نفل نماز پڑھے گا، کیا کہتا ہے کہ میں نے اس ایک بیان کرنے والے کی تقریر میں سنا تھا کہ جو بندہ عاشورے کے دن 6 رکعت نفل نماز پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو لہذا میں ہر سال عاشورے کے دن 6 رکعتیں پڑھتا تھا۔ اللہ پاک سے کیا کہا کہ میں ہر سال عاشورے کے دن 6 رکعت پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس نیکی کو قبول فرما کر کے مجھے آخرت کے اندر انعام عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے 3 واقعے سنے، اس کی قبر میں بھی آگ تھی، دوسرے کی زبان کالی، چہرہ کالا اور فرشتے اس کی بھی قبر میں عذاب دے رہے تھے، اور تیسری قبر کے اندر کیا دیکھا کہ جنت کے باغوں میں وہ ٹہل رہا ہے اور مزے کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں پہلا جو بندہ تھا وہ زانی بھی تھا اور بے نمازی بھی تھا اور شرابی تھا، دوسرا بندہ جو تھا وہ بے نمازی تھا تو اس کو بھی عذاب ہو رہا تھا، شرابی کو بھی عذاب ہو رہا تھا، زانی کو بھی عذاب ہو رہا تھا، اور تیسرا بندہ جو تھا وہ نماز نفل کا پابند تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پابندی کے سبب اسے انعامات عطا فرمائے تھے۔ اور دیکھیں عذاب قبر یہ برحق ہے، قبر میں عذاب ہونا ہے، کوئی سے غفلت میں نہ رہے کہ بس میں فلاں کا دامن پکڑ لوں گا چھوٹ جاؤں گا، فلاں کا پکڑ لوں گا چھوٹ جاؤں گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور میں آخری چھوٹی سی بات عرض کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کر دوں۔ دیکھیں اگر کسی کمپنی کے اندر اگر ہم ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تو وہاں پر بندے کا اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو 8 گھنٹہ کام کرنا ہے، تو 8 گھنٹے کے بعد اگر وہ 2-3 گھنٹہ ایکسٹرا کرے گا تو مالک اس کو اجر یعنی اس کا بدلہ زیادہ عطا فرمائے گا، اس کا پگار زیادہ دے گا۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ بھئی مجھے 8 گھنٹہ کام نہیں کرنا، میں ایکسٹرا کروں گا، تو ایمانداری سے بتاؤ ایسے بندے کو کمپنی میں رکھا جاتا ہے؟ نہیں۔ ایکسٹرا کام کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 8 گھنٹہ کمپلسری کام کرے، پھر ایکسٹرا کام کرے، تب جا کر ایکسٹرا کام کا اس کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو 5 گانا نماز بندوں پر فرض ہیں وہ تو ادا نہیں کرتے، معراج کی رات میں جا کر کے نفل پڑھتے ہیں، شب برات میں جا کر کے نفل پڑھتے ہیں، فلاں پر جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، فلاں کام کریں گے، ہم قرآن خوانی کریں گے، یہ کریں گے، فلاں پڑھیں گے۔ تو دیکھو نماز 5 گانا کو چھوڑ کر کے یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ تمام نفل چیزوں کا اجر تم کو اس وقت ملے گا جب تم لوگ نماز 5 گانا یعنی فرائض و واجبات کو ادا کرنے والے ہوگے۔ یہ ادائیگی کے ساتھ پھر تم اگر نفل کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، فرض چلا جاتا ہے، واجب چھوٹ جاتا ہے، لیکن نفل میں لوگوں کی توجہ زیادہ ہے، تو ایسے نفل کاموں کا تمہیں ہرگز اجر نہیں ملے گا، ہرگز ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر تم ان نفل کاموں کا ثواب لینا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ پہلے فرائض کو ادا کرو، واجبات کو ادا کرو، تو اللہ رب العزت تمہیں نوافل کا ثواب بھی 2 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو نماز 5 گانا با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔